اس وقت جتنا حملہ پاکستان پہ ہو رہا ہے پاکستان کی تنصیبات پہ ہو رہا ہے، پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ، اور بارہا پچھلے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ہم نے دیکھا، آپ نے کہا 5 اور ایک بار پھر جیش محمد کے ایک آدمی کو جو ہے انون گن مین نے جو ہے مار دیا ہے، اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے عبدالرؤف اصغر۔ جی ہاں، عبدالرؤف اصغر جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جی جیش محمد کا رائٹ ہینڈ تھا۔ مجھے کہ را انڈیا کا ریسرچ اور انالیسس ونگ پاکستان میں ایک قتل و غارت کا کیمپین چلا رہا ہے۔ اس کیمپین میں پاکستان میں جو کشمیری جہادی لیڈرز ہیں اور سکھ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ان یہ جو قتل ہیں ان پہ چپ ہے، اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس معاملے کے بارے میں شور مچائے۔ کیا انڈیا کے اندر ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کبھی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، انڈیا کا شاہ رخ خان ہے یا ان کی ایک ڈپلومیٹ تھی، فیمیل ڈپلومیٹ تھی، ان کو روکا گیا تھا وہاں پہ نیو یارک JF کے ایئرپورٹ پہ، تو انہوں نے پوری دنیا میں ادھر مچا دیا تھا، پوری دنیا میں انہوں نے ایک نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انون گن مین جو پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں اور اس کا نام جو آ رہا ہے وہ انڈیا پر آ رہا ہے، یا پھر اب کہہ سکتے ہو کہ را پر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے اتنے بڑے لیول پر یہاں پر کوہرام مچایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے مین میڈیا میں بھی اب ڈسکشن ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھیں کئی سارے ایونٹس ہوتی ہیں یہاں پر۔ ایک تو انون گن مین کو مطلب یہاں پر جس حساب سے سفلتا مل رہی ہے، ایک کے بعد ایک پاکستانی آتنکوادی ٹھوکے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کئی ساری ایونٹ ایسی بھی ہوئی ہے جیسے کہ جو پاکستان کے اندر ایک آئل کا ٹینکر تھا، بہت بڑی ماترا میں آئل لے کر جا رہا تھا وہاں پر کسی نے پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا، اس میں آگ لگ گئی، اور بہت ہی مطلب آس پاس کا ایریا یہاں پر کور کر لیا گیا، مطلب کور ہو گیا اس آگ کے دوارا۔ اور بھی کئی ساری ایونٹس ہوتی رہتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ را نے اچھی خاصا یہاں پر سنگٹھن بنایا ہے بلوچ لبریشن آرمی اور TTP کے ساتھ مل کر، اور اس کے جو ریزلٹس ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اور پاکستان کے پاس یا پھر ISI یا پھر اس کی آرمی کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں یہاں پر سوائے مار کھانے کے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ کون کب کیسے ٹھوکا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں انون گن مین جو ہے اس کے کارنامے جو ہے مسلسل جاری ہیں، اور ایک بار پھر جیش محمد کے ایک آدمی کو جو ہے انون گن مین نے جو ہے مار دیا ہے، اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے عبدالرؤف اصغر۔ جی ہاں، عبدالرؤف اصغر جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جی جیش محمد کا رائٹ۔ یہ انون گنمین جو بھی ہے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، ہم اسے 21 توپوں کی سلامی پیش کرتے ہیں، اور یہ یقیناً وہ کام ہے جو ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہمارے لوگ کر رہے ہو بتا نہ رہے ہو، کیونکہ اچھا کام کر کے بتانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی نیکی کر دریا میں ڈال، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس قسم کے محاورے ہمارے ہاں جو ہے بہت بولے جاتے ہیں۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ انون گنمین کچھ اسی قسم کا کام کر رہا ہے، آتا ہے اڑاتا ہے اور پھر کہ را انڈیا کا ریسرچ اور انالیسس ونگ پاکستان میں ایک قتل و غارت کا کیمپین چلا رہا ہے۔ اس کیمپین میں پاکستان میں جو کشمیری جہادی لیڈرز ہیں اور سکھ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ٹارگٹس میں ہم نے لسٹنگ دی تھی، ٹارگٹس میں جیش محمد کے لیڈرز، ٹارگٹس میں حزب المجاہدین کے لیڈرز، ٹارگٹس میں لشکر طیبہ کے لیڈرز، اور ایون خالستان کمانڈو فورس کے لیڈرز کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا ہے۔ پچھلے سال میں تقریباً درجن، اور اس مہینے کم از کم 3 لیڈرز، جن میں سے ایک لشکر اور 2 جیش محمد کے لوگ ہیں، ان کو مارا گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی آپ کے لیے انفارمیشن دی کہ پاکستانی پریس، پاکستانی میڈیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ جو قتل ہیں ان پہ چپ ہے، اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس معاملے کے بارے میں شور مچائے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیوں امبیرسنگ ہے یہ، کیوں پاکستان ان کے خلاف، ہندوستانیوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے۔ اگر انڈیا پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، جہادیوں کو اور دینی لیڈرز کو مار رہا ہے، تو اس سب میں فورن آفس کیوں نہیں کچھ کہہ رہا؟ ISPR جو ہر چیز پہ بولتا ہے، فوج جو ہر چیز پہ بولتی ہے، یہ سب چپ کیوں ہیں؟ اور انڈینز کن لوگوں کی مدد لے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی انٹیلیجنس
के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? क्या ये लोकल हिटमैन हैं, लोकल गुंडे हैं? क्या ये साबिक पुलिस? क्या इंडिया के अंदर ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, वहां कभी पर नहीं। यूएई मैं का बता रहा हूँ कि देखें, इंडिया का शाहरुख खान है या उनकी एक डिप्लोमेट थी, फीमेल डिप्लोमेट थी, उनको रोका गया था वहाँ पे न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उधर मचा दिया था, पूरी दुनिया में उन्होंने एक हवा खड़ा कर दिया था। अभी आपके पास एक रिसेंट जो डिप्लोमेटिक डिबैकल हुआ है, डिप्लोमेटिक जो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हुआ है अभी रिसेंटली, जो कनाडा और इंडिया के दरमियान, उस पर देख लीजिए कि इंडिया कितनी ब्लेटेंटली वियना कन्वेंशंस की और ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस की मुसलसल वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कमर चीमा साहब वो डिप्लोमेटिकली रिट्रीट होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो सरपास कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। यानी वो कनाडा जो प्यूनिटिव मेजर्स बाद में लेता है, लेकिन इंडिया पहले ले लेता है। इंडिया ने कनाडा से भी पहले उनके जो डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल कर दिया, उनको PNG डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिया तो इस तरह की प्रो एक्टिव पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे कश्मीरी और सिख जो लीडर्स हैं उनको कैसे मार रहा है, और इसके साथ साथ जो दीनी लीडर्स हैं, जो मशाइख और उलमा हैं, उनको भी कैसे कत्ल कर रहा है। और इस सब में इंडिया लोकल पाकिस्तानी ग्रुप्स को कैसे यूज कर रहा है। इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है ये इंडिया के जो दीगर और बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं उनमें इंडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है उनको भी डिटेल करता है। 2-2.5 महीने पहले हमने कनाडा से सुना, जब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के सामने खड़े होकर अनाउंसमेंट की कि उनके पास दस्तावेजाती सबूत हैं कि इंडिया ने उनकी सरजमीन पे एक सिख, एक कैनेडियन सिख लीडर को कत्ल किया, उसको 30-35 गोलियां मारी ब्रिटिश कोलंबिया के सूबे में। वो स्टोरी क्यों बंद हुई, आज इंटरसेप्ट ये भी कवर करता है, और ये भी कवर करता है कि कनाडा और इंग्लैंड में भी 2 सस्पेक्टेड किलिंग्स इस साल नहीं बल्कि 2 साल कबल भी हुई हैं। और ये भी बताता है कि आज अमेरिका में, जिधर मैं हूं, अमेरिका में भी वार्निंग्स चली गई हैं सिखों को कि इंडिया जो है शायद तुम लोगों की जो जान है वो खतरे में है, और शायद इंडिया इधर भी अटैक